اس کہانی کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس کا دشمن باہر نہیں بلکہ اسی گھر کے اندر چھپا ہوا ہے۔ کہانی ایک ایسے موڑ پر آ کر بدلتی ہے جہاں سب کو لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ارمان بدنام ہو چکا ہے، اس پر شک کیا جا رہا ہے اور پورا گھر جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا نظر آتا ہے۔ لیکن ارمان ان لوگوں میں سے نہیں جو خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لیں۔ اس پر صرف الزام نہیں لگا تھا، اس کی وفاداری پر سوال اٹھایا گیا تھا، اور یہی چیز اسے اندر سے بے چین کر رہی تھی۔ اس نے خود تحقیق شروع کی، ایک ایک کڑی جوڑنا شروع کی۔ جلد ہی وہ ان لوگوں تک پہنچ گیا جو مختلف غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے، اغوا، اسمگلنگ اور منشیات کے نیٹ ورکس۔ سب کو پکڑ لیا گیا، لیکن ارمان کا مقصد صرف انہیں گرفتار کرنا نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، رہا کو شادی والے دن کس نے اغوا کروایا؟ جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھتی گئی، ہر سوال کے ساتھ نئے سوال کھڑے ہوتے گئے، لیکن اچانک ایک لمحہ ایسا آیا جب مجرموں کے سامنے رہا کی تصویر رکھی گئی اور ماحول یکسر بدل گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اعتراف کر لیا، ہاں اسے ہم نے ہی اٹھایا تھا۔ اب کہانی تیز ہو چکی تھی۔ ارمان نے فوراً پوچھا، کس کے کہنے پر؟ انہوں نے ایک نام لیا۔ وہ شخص گرفتار ہوا، اس سے پوچھ گچھ ہوئی، اور جو اس نے بتایا اس نے پوری کہانی کا رخ بدل دیا۔ مجھے پیسے ملے تھے ایک عورت سے۔ یہ سن کر معاملہ اور گہرا ہو گیا۔ تحقیقات آگے بڑھی، ٹرانزیکشنز نکالی گئی، کال ریکارڈ سامنے آئے، اور پھر وہ نام سامنے آیا جس کا کسی کو گمان بھی نہیں تھا، آسیہ۔ وہ آسیہ جو ہر وقت رہا کے ساتھ ہمدردی جتاتی تھی، جو اس گھر میں سب سے زیادہ قابل اعتماد سمجھی جاتی تھی، اصل میں اس کھیل کی ماسٹر مائنڈ نکلی۔ اس نے ایک عورت کو پیسے دیے، اس عورت نے اغوا کاروں کو، اور یوں رہا کی زندگی تباہ کر دی گئی۔ ارمان سب تک پہنچ چکا تھا، لیکن اصل مشکل اب شروع ہوئی تھی۔ یہ صرف ایک کیس نہیں تھا بلکہ ایک ایسا سچ تھا جو پورے گھر کو توڑ سکتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے رہا کو فون کیا، میں اصل مجرم تک پہنچ گیا ہوں۔ رہا کی سانس رک گئی۔ کون ہے؟ جب ارمان نے نام بتایا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب رہا کے سامنے سب سے مشکل فیصلہ تھا، سچ ظاہر کرے یا اس گھر کو بچانے کے لیے خاموش رہے۔ لیکن اس نے ایک غیر معمولی فیصلہ کیا، ابھی کچھ مت کرنا، مجھے سب کے سامنے سچ چاہیے۔ پھر وہ دن آیا جب سب ایک ہی چھت کے نیچے جمع تھے، عادل، آسیہ، عبدل اور باقی سب۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور اندر آیا کبیر، رہا کا باپ، جسے کبھی اس گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ گھر میں ہلچل مچ گئی، آسیہ غصے میں آ گئی، عادل بھی بھڑک اٹھا، لیکن رہا ان سب کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ میں نے انہیں بلایا ہے۔ اور پھر اس نے وہ بات کہی جس نے سب کو خاموش کر دیا، آج میں اس گھر سے جا رہی ہوں، مگر سچ بتائے بغیر نہیں۔ اسی لمحے دروازہ دوبارہ کھلا، ارمان اندر آیا، پولیس کے ساتھ اور مکمل ثبوتوں کے ساتھ۔ لیڈی پولیس نے آسیہ کو گرفتار کر لیا۔ وہ چیخی، یہ سب جھوٹ ہے، لیکن تب وہ عورت سامنے آئی جسے پیسے دیے گئے تھے، یہ سب انہی کے کہنے پر ہوا تھا۔ موبائل نکالا گیا، ٹرانزیکشن دکھائی گئی، اور اب انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ ارمان نے صاف الفاظ میں کہا، یہ سب صرف اس لیے کیا گیا تاکہ زرعون کی شادی رہا سے نہ ہو بلکہ عدول سے ہو۔ یہ سن کر عادل کا غصہ پھٹ پڑا، اس نے آسیہ کو تھپڑ مارا، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ اور پھر آسیہ نے وہ سچ قبول کیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، مجھے اس سے نفرت تھی، اور وہ اس گھر میں آ کر ہماری جائیداد اور میری بیٹی کی محبت چھین رہی تھی۔ ہاں میں نے کیا یہ سب، سچ اپنی قیمت وصول کر چکا تھا، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب پولیس آسیہ کو لے جا رہی تھی، رہا آگے بڑھی اور اس نے وہ کیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے معاف کیا۔ یہ صرف معافی نہیں تھی، یہ ان سب کے لیے ایک خاموش سزا تھی جنہوں نے اسے بغیر سنے مجرم ٹھہرایا تھا۔ دور رو بڑی معافی مانگنے لگی، لیکن رہا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا کہ ان کے کچھ رشتے معافی سے نہیں، دوری سے ختم ہوتے ہیں۔ آخرکار رہا اپنے والد کبیر اور ماں تارا کے ساتھ اس گھر سے چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے بس ایک بات کہی، جب میں سچ کہہ رہی تھی کسی نے یقین نہیں کیا، آج سچ خود سامنے
آیا ہے مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کہانی یہی ختم ہو گئی تو آپ غلط ہیں۔ اصل کھیل ابھی باقی ہے۔ بطول کی شادی زرون سے ہو چکی ہے اور اب زرون اور اس کا باپ ایک نیا کھیل شروع کرنے والے ہیں، ایسا کھیل جس میں اس بار صرف رہا نہیں پورا خاندان پھنسنے گا، اور جب سب کچھ ختم ہوتا نظر آئے گا تب ایک بار پھر واپسی ہوگی ارمان کی۔ اس کہانی کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس کا دشمن باہر نہیں بلکہ اسی گھر کے اندر چھپا ہوا ہے۔ کہانی ایک ایسے موڑ پر آ کر بدلتی ہے جہاں سب کو لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ارمان بدنام ہو چکا ہے، اس پر شک کیا جا رہا ہے اور پورا گھر جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا نظر آتا ہے۔ لیکن ارمان ان لوگوں میں سے نہیں جو خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لیں۔ اس پر صرف الزام نہیں لگا تھا، اس کی وفاداری پر سوال اٹھایا گیا تھا، اور یہی چیز اسے اندر سے بے چین کر رہی تھی۔ اس نے خود تحقیق شروع کی، ایک ایک کڑی جوڑنا شروع کی۔ جلد ہی وہ ان لوگوں تک پہنچ گیا جو مختلف غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے، اغوا، اسمگلنگ اور منشیات کے نیٹ ورکس، سب کو پکڑ لیا گیا۔ لیکن ارمان کا مقصد صرف انہیں گرفتار کرنا نہیں تھا، اس کے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، رہا کو شادی والے دن کس نے اغوا کروایا؟ جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھتی گئی، ہر سوال کے ساتھ نئے سوال کھڑے ہوتے گئے، لیکن اچانک ایک لمحہ ایسا آیا جب مجرموں کے سامنے رہا کی تصویر رکھی گئی اور ماحول یکسر بدل گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اعتراف کر لیا، ہاں اسے ہم نے ہی اٹھایا تھا۔ اب کہانی تیز ہو چکی تھی۔ ارمان نے فوراً پوچھا، کس کے کہنے پر؟ انہوں نے ایک نام لیا۔ وہ شخص گرفتار ہوا، اس سے پوچھ گچھ ہوئی اور جو اس نے بتایا اس نے پوری کہانی کا رخ بدل دیا۔ مجھے پیسے ملے تھے ایک عورت سے۔ یہ سن کر معاملہ اور گہرا ہو گیا۔ تحقیقات آگے بڑھی، ٹرانزیکشنز نکالی گئی، کال ریکارڈ سامنے آئے اور پھر وہ نام سامنے آیا جس کا کسی کو گمان بھی نہیں تھا، آسیہ۔ وہ آسیہ جو ہر وقت رہا کے ساتھ ہمدردی جتاتی تھی، جو اس گھر میں سب سے زیادہ قابل اعتماد سمجھی جاتی تھی، اصل میں اس کھیل کی ماسٹر مائنڈ نکلی۔ اس نے ایک عورت کو پیسے دیے، اس عورت نے اغوا کاروں کو، اور یوں رہا کی زندگی تباہ کر دی گئی۔ ارمان سب تک پہنچ چکا تھا، لیکن اصل مشکل اب شروع ہوئی تھی۔ یہ صرف ایک کیس نہیں تھا بلکہ ایک ایسا سچ تھا جو پورے گھر کو توڑ سکتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے رہا کو فون کیا، میں اصل مجرم تک پہنچ گیا ہوں۔ رہا کی سانس رک گئی۔ کون ہے؟ جب ارمان نے نام بتایا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب رہا کے سامنے سب سے مشکل فیصلہ تھا، سچ ظاہر کرے یا اس گھر کو بچانے کے لیے خاموش رہے۔ لیکن اس نے ایک غیر معمولی فیصلہ کیا، ابھی کچھ مت کرنا، مجھے سب کے سامنے سچ چاہیے۔ پھر وہ دن آیا جب سب ایک ہی چھت کے نیچے جمع تھے، عادل، آسیہ، بطول اور باقی سب۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور اندر آیا کبیر، رہا کا باپ جسے کبھی اس گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ گھر میں ہلچل مچ گئی، آسیہ غصے میں آ گئی، عادل بھی بھڑک اٹھا، لیکن رہا ان سب کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ میں نے انہیں بلایا ہے، اور پھر اس نے وہ بات کہی جس نے سب کو خاموش کر دیا، آج میں اس گھر سے جا رہی ہوں مگر سچ بتائے بغیر نہیں۔ اسی لمحے دروازہ دوبارہ کھلا، ارمان اندر آیا، پولیس کے ساتھ اور مکمل ثبوتوں کے ساتھ۔ لیڈی پولیس نے آسیہ کو گرفتار کر لیا۔ وہ چیخی، یہ سب جھوٹ ہے، لیکن تب وہ عورت سامنے آئی جسے پیسے دیے گئے تھے، یہ سب انہی کے کہنے پر ہوا تھا۔ موبائل نکالا گیا، ٹرانزیکشن دکھائی گئی، اور اب انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ ارمان نے صاف الفاظ میں کہا، یہ سب صرف اس لیے کیا گیا تاکہ زرون کی شادی رہا سے نہ ہو بلکہ بطول سے ہو۔ سن کر عادل کا غصہ پھٹ پڑا، اس نے آسیہ کو تھپڑ مارا، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ اور پھر آسیہ نے وہ سچ قبول کیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، مجھے اس سے نفرت تھی، اور وہ اس گھر میں آ کر ہماری جائیداد اور میری بیٹی کی محبت چھین رہی تھی۔ ہاں میں نے کیا یہ سب۔
सच अपनी कीमत वसूल कर चुका था, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। जब पुलिस आसिया को ले जा रही थी, राह आगे बढ़ी और इसने वो किया जिसकी किसी को तवक्का नहीं थी। इसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने माफ़ किया। ये सिर्फ माफ़ी नहीं थी, ये इन सब के लिए खामोश सज़ा थी जिन्होंने इसे बगैर सुने मुजरम ठहराया था। दूलरो बड़ी माफ़ी मांगने लगी, लेकिन राह ने इसका हाथ झटक दिया कि उनके कुछ रिश्ते माफ़ी से नहीं, दूरी से ख़त्म होते हैं। आखिरकार राह अपने वालिद कबीर और माँ तारा के साथ इस घर से चली गई। जाते हुए इसने बस एक बात कही, जब मैं सच कह रही थी किसी ने यकीन नहीं किया। आज सच खुद सामने आया है, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि कहानी यहीं ख़त्म हो गई तो आप गलत हैं। असल खेल अभी बाकी है। तू की शादी ज़रून से हो चुकी है और अब ज़रून और इसका बाप एक नया खेल शुरू करने वाले हैं। ऐसा खेल जिस में इस बार सिर्फ रहा नहीं, पूरा ख़ानदान फंसनेगा और जब सब कुछ ख़त्म होता नज़र आएगा तब एक बार फिर वापसी होगी अरमान की।